تو ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے لیے لڑ رہے ہیں کیا؟ ہم ایران کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے جہاد کر رہے ہیں؟ کس کے لیے لڑائی کر رہے ہیں جی؟ اچھا، جو امت کے اپنے آپ کو رکھوالے بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم امت کے محافظ ہیں، وہ سب خاموش ہیں جی؟ یا یوں کہیے مسلمان سب مسلمانوں کے قتل پہ خاموش ہیں، اور خاموش ہونے کے بعد پھر بھی مسلمان ہیں۔ خاموش تماشائی بنے بیٹھے پھر بھی مسلمان ہیں، اور وہ کافر جسے 1300 سال سے کافر بتا رہے ہیں، وہ کافر مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ پھر دوبارہ کردار ابو طالب دہرایا گیا کہ کافر ہو کے محمد کی حفاظت کی، اور ہم نے کافر ہو کے امت کی اور دین کی حفاظت کی۔ عزیزان گرامی، یہ تو جناب ابو طالب کی سیرت ہے کہ تم کافر کہتے رہو، ہم نبی کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم دین کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ جناب ابو طالب سے چلا تھا، اور آج تک ہمیں کافر کہنے والے نہ سمجھ سکے کافر کہہ کیوں رہے ہیں۔ آج تک نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کافر کہہ کیوں رہے ہیں۔ جنہیں کافر ہونا چاہیے تھا وہ سب مسلمان ہیں۔ جنہیں کافر ہونا چاہیے تھا وہ سب مسلمان ہیں۔ 70,000 مسلمان قتل کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے، عورتیں قتل کر دی گئیں، خون کی ندیاں بہہ گئیں، کسی ایک مسلمان کی زبان پہ ایک لفظ نہیں آیا جی، ایک لفظ نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، بس یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو نہ دین کا سودا کرتے نہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں، نہ دین کا سودا کرتے ہیں نہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ ہم کسی طرح کا کوئی سودا کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں مسلمان، کہ اگر تمہیں صحیح و سالم رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کافروں کو نگہبان بنانا پڑے گا۔ آپ کو کافر کی حفاظت میں آنا پڑے گا۔ جب تک کافر کی حفاظت میں پناہ میں نہیں آؤ گے، اس وقت تک ذلت ہی ملے گی۔ لہذا یہ اچھا کافر ہے جی۔ تو عزیزان گرامی، بس ایک دو جملے کہوں گا۔ آپ 1350 سال کے کافر ہیں۔ کتنے؟ آپ کے کفر کی عمر بہت طویل ہے، آپ کے کفر کی عمر بہت طویل ہے۔ 1350 سال کے کافر ہیں آپ۔ کیوں؟ 51 ہجری میں کافر ہوئے تھے، 51 ہجری میں صلح امام حسن کے بعد کافر ہوئے تھے، صحیح ہے نا؟ اور اس وقت سے کافر ہیں آپ۔ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اگر کوئی کافر اپنے اصولوں کو نہ بدلے، اپنے مذہب کو چینج نہ کرے، اپنے نظریات میں تبدیلی نہ کرے، اپنے عقائد کو نہ چھوڑے، اپنے طریقہ اعمال میں کوئی تبدیلی نہ کرے، تو کیا وہ کافر مسلمان ہو جائے گا بغیر تبدیلی کیے؟ بغیر تبدیلی کیے اصول بدلنے پڑیں گے نا، قوانین بدلنے پڑیں گے نا، طرز زندگی کو بدلنا پڑے گا نا، عقائد و نظریات اور افکار کو بدلنا ہوگا نا، تبھی تو کافر مسلمان ہوگا۔ یعنی تبدیلی آتی ہے تبھی تو مذہب چینج ہوتا ہے۔ اور تو عزیزان گرامی، یہ اکیلا کافر ہے کہ جس نے اصول نہیں بدلے، نظریات نہیں بدلے، عقائد نہیں بدلے، طریقہ عمل نہیں بدلا، صحیح نا، سوچ نہیں بدلی، اور 28 فروری تک کافر تھا، 29 کی صبح میں مسلمان ہوا، اور 29 کی صبح میں مسلمان ہو گیا یہ کافر۔ 28 فروری تک کافر تھا یہ، 29 کی صبح میں مسلمان، اور بدلا کچھ نہیں۔ تو بھیا ایسا ایمان تو پہلی مرتبہ آیا 1350 سال میں، ورنہ پہلے کفر کو چھوڑو، جو اسباب کفر ہیں اسے چھوڑو، بعد میں تو ایمان لاؤ گے۔ پتا چلا کہ اس کافر نے چھوڑا بھی کچھ نہیں اور یہ مومن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کا خون اس میں اتنی طاقت ہے، شہید
کے خون میں اتنی طاقت. بس شرط یہ ہے کہ وہ شہید جو قربانی دے رہا ہے وہ ایسا متقی پرہیزگار ہو, ایسا باتقوا ہو, باطہارت ہو کہ ساری دنیا اس کی شہادت کو دیکھ کر کے ایسے ضمیر بیدار ہو جائیں کہ اب وہ مولویوں کی ماننا چھوڑ دے, ملاؤں کی سننا چھوڑ دے, اور وہ ساری امت کہنے لگے کہ جو ابھی تک کافر کہہ رہے تھے, ہمیں بتا رہے تھے کافر ہیں, نہ جانے وہ کفر اور شرک کا وظیفہ پڑھتے پڑھتے کب کافر ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا. انہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلا کافر کب ہو گئے. تو عزیزان گرامی, یہ شہادتوں کا نتیجہ ہے. مجھے انصاف سے بتائیے, رہبر معظم کی اگر شہادت نہ ہوتی تو کیا یہ امت آج تمام فرقوں میں مسلمان کہلا رہی ہوتی؟ اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو کسی حد تک صحیح ہیں, ہمارے بھائی نا, جو مرجیت سے تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں, کہ وہ بھی کافر ہی تھے امت کی نظر میں, وہ بھی امت کی نظر میں کافر ہی تھے. ایسے ہی ہے نا, امت کوئی تفرقہ نہیں کرتی شیعوں میں کہ یہ کس نظریے کا ہے اور یہ کس عقیدے کا ہے, یہ کس نظریے کا. امت کوئی تفرقہ نہیں کرتی, انہیں تقسیم نہیں کرتی یہ مسلمان ہیں اور یہ کہنا سارے کافر ہیں, بس جو شیعہ ہے وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبر معظم کی شہادت نے خالی اصولیوں کو مومن نہیں بنایا بلکہ غیر اصولی بھی مومن ہو گئے.